اپنے اللہ سے شرم کریں. اس اللہ نے تو کلام پاک میں کہا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ فاحشہ، کہ بہت بری چیز ہے یہ. حضور علیہ السلام نے اس سے روکا ہے. اس کی بنیاد حیا ہے. وہیں سے بریک لگا دی ہے کہ کوئی عورت اجنبی مرد کے سامنے نہ آوے، کوئی مرد اجنبی عورت کے سامنے نہ آوے، اس سے باتیں نہ کرے وہ. ہاں، یہاں تک کہ جو غیر محرم قریبی رشتہ دار ہیں، جو غیر محرم ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، مامو زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، اس قسم کے جتنے ایسے مرد ہیں جن کے ساتھ نکاح جائز ہیں، جتنے بھی ایسے مرد ہیں وہ سب غیر محرم ہیں. ان کے سامنے آنا، ان سے بات کرنا، اور پھر منگنی اور شادی کے موقع پر بن سور کر، باریک کپڑے پہن کر، تنگ کپڑے پہن کر، ہم اس سے کیا ثبوت دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، کیا یہ شریف عورتوں کا لباس ہے؟ کیا یہ خاندانی عورتوں کا لباس ہے جس میں آستینیں کھلی ہوئی ہیں، تنگ کپڑے ہیں؟ یہ تو ایسی عورتوں پر حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ بہت ساری ایسی عورتیں قرب قیامت میں پیدا ہوگی. قیامت کے قریب ایسی عورتیں پیدا ہو جائے گی کہ جو باوجود کپڑوں میں ننگی معلوم ہوگی. علماء نے اس کی تشریح کی کہ کیسے ہوگا یہ؟ تو یہ اس زمانے میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ عورت کا لباس موٹا ہوتا تھا، ڈھیلا ڈھالا ہوتا تھا. تو علماء نے تشریح کی کہ یہ باوجود کپڑوں میں ننگی معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا باریک لباس ہوگا کہ اس میں جسم نظر آتا ہوگا، یا لباس تو موٹا ہوگا لیکن اتنا تنگ اور فیٹ سلایا ہوا ہوگا کہ اس سے جسم کے اعضاء نظر آتے ہوں گے. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی. ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. کیا یہ شریف لڑکیوں کا لباس ہے؟ یہ شریف عورتوں کا لباس نہیں ہو سکتا. یہ خاندانی لڑکیوں کا لباس نہیں ہے. ہاں، زینت ہے، عورت کے واسطے زینت ہے کہ وہ زینت کرے، لیکن شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے واسطے زینت کرے، اور وہ زینت بھی اپنے گھر میں کرے. اور گھر میں بھی اگر مشترک گھر ہے جس میں دیور جیٹھ بھی ہوتے ہوں تو وہ زینت اپنے کمرے میں کرے. خالی اپنے کمرے سے باہر نکلیں تو بڑا موٹا دوپٹہ اپنے جسم پر لپیٹ لیں تاکہ دیور کی نظر اس پر نہ پڑے، اپنے جیٹھ کی نظر اس پر نہ پڑے. چچازاد بھائی، ماموزاد بھائی آتے جاتے ہیں، ان کی نظر اس بہو پر نہ پڑے، اس لڑکی پر نہ پڑے، کیونکہ اس کے لیے اجنبی ہیں. اپنی زینت کے اعضاء کو چھپانے کا قرآن میں حکم دیا ہے. لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے دور جاہلیت میں بغیر پردے کے نکلا کرتی تھی اس طرح مت نکلا کرو. واقمنا الصلاۃ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور گھر میں رہ کر نماز کی پابندی کریں. وآتینا الزکات، اور اپنے اموال کی زکات ادا کرتی رہیں. وآطیعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہیں. اپنے گھر میں رہ کر کرنے کے کام ہیں. اپنے لباس پر ذرا نظر کریں. ہاں، اسلامی لباس پہنیں. جو مارکیٹ میں آ گیا وہ ہمارے لیے نہیں ہے. جو مارکیٹ میں تو شراب بھی ملتی ہے، مارکیٹ میں خنزیر کا گوشت بھی ملتا ہے، ہم کبھی لا کر نہیں پیتے اپنے گھر میں. خنزیر کا گوشت لا کر ہم کبھی نہیں کھاتے اپنے گھر میں، اس لیے کہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو مارکیٹ میں ملنے والا ہر کپڑا ریڈی میڈ کے نام پر آ رہا ہے، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے وہ جائز نہیں ہے. اسلام میں لباس کا ایک معیار ہے. لباس کے جو مقاصد بتائے علماء نے کہ لباس کیوں پہنا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ لباس سے ستر چھپایا جاتا ہو. ایسا لباس ہو جو لباس ستر کو چھپا دے. دوسرا مقصد اس کا سردی گرمی سے حفاظت ہے، کہ گرمی کے موسم میں ایسا لباس ہو کہ جس کے ذریعے سے لباس ستر بھی چھپ جاوے، گرمی سے حفاظت بھی ہو جاوے. پہلے لوگ جو ہیں گرمی کے موسم میں کاٹن کا لباس پسند کرتے تھے، لیکن موٹا کپڑا ہوتا تھا، آستینیں پوری ہوتی تھی، کھلتا ہوا کپڑا ہوتا تھا، بڑا دوپٹہ ہوتا تھا. سردی کے موسم میں گرم کپڑے ہوتے ہیں. اور تیسرا لباس کا مقصد زینت ہے کہ اس سے ذرا اچھا دکھے، ایسا بھی ہو. لیکن اس کا مطلب نہیں، زینت کا مطلب یہ نہیں کہ سر سے دوپٹہ اتر جاوے، حیا کی چادر ہی اتر جاوے پوری، اور سر کے دوپٹے کے ساتھ پھر جسم کے اور اعضاء بھی جو ہیں ایسے ہو جاوے گویا کہ کپڑے ہی نہیں پہنے ہیں. اللہ سے حیا کریں، اللہ سے شرم کریں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ابھی سے بچپن سے ہی پورا لباس پہناوے. ریڈی میڈ کپڑے اگر پورا لباس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ریڈی میڈ کپڑے نہ لاوے اللہ کے واسطے.
ہاں ایک لباس کا ایک ڈھانچہ ہم خود طے کریں ہمارا کہ لباس کا ڈھانچہ ہے، پھر اس میں آپ کو کالا، پیلا، سفید جو کلر کا سلانا ہے اس کلر کا آپ کپڑا سلاویں، لیکن اس کا ڈھانچہ ایسا تیار ہو جس میں آستینیں پوری ہے، گلا پوری طرح سے اندر سے چھپ جاتا ہے، اور کرتا لمبا ہے، اور ازار اس کی ڈھیلی ڈھالی ہے کہ جس میں جسم کے اعضاء نظر نہیں آتے۔ حیا والا لباس ہے۔ اپنی بچیوں کو، اپنی پوتیوں کو، اپنی نواسیوں کو بچپن سے اس کی تعلیم دیں۔ چھوٹے چھوٹے ابھی سے، ٹھیک ہے چھوٹے بچے ان پر زیادہ وہ شریعت کے مکلف نہیں ہے، لیکن ابھی سے اگر آپ ان کو ایسے ننگے لباس پہنانے کی عادت ڈال رہی ہے، بڑے ہو کر وہ اسی لباس کے عادی ہو جائیں گے، بڑے ہو کر اس لباس کے عادی ہو جائیں۔ خالی ریڈی میڈ کے نام پر مارکیٹ میں آیا ہوا ہے لباس، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو مستقل ایک معاشرے کو چلانے کے لیے ہے جو اسلام کے خلاف کا معاشرہ ہے۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ لباس میں حیا والا لباس پسند کریں۔ ہاں، ایک ڈھانچہ اس کا طے کریں کہ جس میں آستینیں پوری ہو، اس کا فراق لمبا ہو، حیا والا ہو، اور